بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، کبریائی، برتری، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان اور عظمت دے چند امتیازی وصف تو صحاباب دے سامنے عرض کیتے سن کہ جنہ اوصاف دے اندر خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق منفرد نے، اور آج بھی انشاءاللہ
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دے ایک عظیم پہلو کہ وہ وفادار سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اسلام دے نال، اپنے خالق حقیقی دے نال۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفاداریاں دیاں چند جھلکیاں تساں احباب دی خدمت عرض کراں گا، اس نیت، جذبے اور ارادے دے تحت کہ اللہ تعالی ساڈے دلاں دے اندر اور بعض لوگاں دے دلاں دے اندر جو اس عظیم ہستی دے بارے بغض عناد ہے، اللہ اس دا خاتمہ کر دے، اور مالک کائنات اپنی رحمت دے نال صحیح معنی دے اندر انہاں دی سیرت عظمت نو اللہ تعالیٰ سمجھنے دی اور اس دے مطابق سانو اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم الشان وفا کرنے والے انسان سن، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر بھی وفا کی تھی، اور آپ دی وفات تو بعد بھی وہ وفادار ہی رہے۔ کچھ لوگوں نے ایک غلط رائے اختیار کی تھی کہ ابو بکر صدیق دیاں ہمدردیاں بدل گئیاں سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات تے بہتان ہے۔ ابو بکر صدیق آپ دی زندگی دے اندر بھی با وفا سن، اور آپ دی زندگی تو آپ دی وفات تو بعد بھی با وفا ہی رہے۔ اور کتنے وفادار سن، چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ صلح حدیبیہ دے مقام تے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریشیاں دے نال معاہدہ لکھیا، معاہدہ کیتا، تو معاہدے دیاں شکاں کچھ ایسیاں سن کہ بہت سارے صحابہ نو سمجھ نہ آئیاں، بلکہ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاہدے نو سمجھ نہ سکے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے اور کہنے لگے، ابو بکر جو معاہدہ تحریر ہویا ہے مینوں اس دی سمجھ نہیں آ رہی، کیا اسی حق تے نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کیا یہ قریشی باطل تے نہیں ہے؟ جی ہاں۔ پھر یہ معاہدہ کس طرح دا ہے کہ ساڈا بندہ انہاں دی طرف جائے تو وہ واپس نہیں کرنگے، اگر انہاں دا بندہ ساڈے ال آ جائے تو سانو واپس کرنا ہوئے گا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب نو اپنے خیمے چ بٹھایا اور بٹھا کے کہنے لگے، الزم غرضہ، اے عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فیصلے نال چمٹ جا، تیری بہتری دے اندر ہی ہے۔ یہ ہے ابو بکر دی وفا کہ اے عمر تیری بہتری، تیری کامیابی یہ دے اندر ہی ہے، تیری سمجھ بات آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تب بھی ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا ہے اس نو اپنا لے۔ اور آگے فرماندے نے، انی اشہدو، اے عمر میں گواہی دینا، انہ رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، وَأَنَّ الْحَقَّ مَا أَمَرَ بِهِ، اور جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا ہے وہ برحق ہے۔ میری سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ایک الگ بات ہے، اے عمر تیری سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ایک الگ بات ہے،
لیکن اس زمین دی پشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو قریشیاں نال فیصلہ کیتا ہے، تحریر کیتا ہے، وہ برحق ہے۔ آپ دے فیصلے نو تسلیم کر لیں، یہ ہے وفاداری حضرت ابو بکر صدیق دی۔ اور فرمان لگے کہ اے عمر یہ عقیدہ بنا لیں کہ وَأَلَّا يُخَالِفَ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ دا نبی اللہ تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ بنا، یہ فیصلہ تیری سمجھ نہیں آ رہا الگ بات ہے، لیکن یہ عقیدہ بنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیتا ہے اللہ دے حکم نال کیتا ہے، یہ عقیدہ بنا لے۔ اور آگے فرمایا کہ عمر یہ بھی عقیدہ بنا وَأَلَّا يُزَيِّئَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو ضائع نہیں کرے گا۔ اگرچہ معاہدہ اس دیاں شکاں ساری سمجھ نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ فیصلہ بنا کہ اللہ دا نبی برحق ہے اور اللہ دا نبی اللہ دے حکم دی مخالفت نہیں کرتا، اور یہ بھی عقیدہ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو ضائع بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر جو کہہ رہا ہے برحق ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق دی وفا اسلام دے نال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، آپ دی زندگی دے اندر۔ اور دیکھیے آپ دی وفات تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور اپنی خلافت دا پہلا خطبہ دیتا، فرما رہے نے اللہ دی حمد تو بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود تو بعد، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد ولیت علیکم، مینوں تہاڈا امیر بنا دیتا گیا۔ میں خود نہیں بنیا، یہ بھی وفا دیکھیے، قد ولیت علیکم، مینوں تہاڈا امیر خلیفہ بنا دیتا گیا، ولست بخیرکم، حالانکہ میں تہاڈے چوں بہتر نہیں ہاں، حالانکہ میں تہاڈے چوں بہتر نہیں ہے۔ یہ انہاں دی عاجزی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ابو بکر انبیاء تو بعد زمین دی پشت سب تو افضل ترین ہے، اور انہاں دی عاجزی دیکھیے، فرما رہے مینوں خلیفہ بنا دیتا گیا، میں تہاڈے چوں بہتر نہیں ہاں۔ اور آگے فرما رہے نے ہن میں خلیفہ بن گیا، فاتیونی، ہن تہاڈے تے لازم ہے میری اطاعت کرنی، تہاڈے تے لازم ہے میری اطاعت کرنی۔ اور میری اطاعت کدوں کرنی؟ میں اپنی مرضی کرا تب بھی نہیں۔ وفات دیکھی ابو بکر صدیق دی، فرمان لگے نے کہ میری اطاعت کرنی ہے، ما اطاعت اللہ و رسولہ، جتنی دیر تک میرا فیصلہ اللہ اور اللہ دی رسول دی اطاعت اندر ہے، تسی میرے فیصلے دی اطاعت کرنی۔ میں اگر فیصلے اللہ اور اللہ دی رسول دی اطاعت کرا تو تسی میری اطاعت کرنی ہے۔ اور فرما رہے نے کہ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تسی دیکھو کہ میں ابو بکر اللہ اور اللہ دی رسول دی نافرمانی کر کے کوئی حکم جاری کر رہا، میرا کوئی فیصلہ قرآن و حدیث دے خلاف ہے، تو فرما رہے ہیں فَلَا طَاعَةَ لِي، میری اطاعت نہ کریا جائے، میری اطاعت نہ کریا جائے، بلکہ مینوں روک دیا جائے، پکڑیا جائے، میرے ہاتھ نو روکیا جائے، زبان نو روکیا جائے۔ یہ ہے وفا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد۔ لوگ کہندے نے ہمدردیاں تبدیل کر گیا ابو بکر، لوگ تو کہندے نے ابو بکر منافق ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور کرسی دی لالچ دے اندر اس انتظار سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پان تو میں کرسی تے جا، اس قدر لوگوں نے نازیبا کلمات کہے، لیکن ابو بکر صدیق دیاں ہمدردیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر سن، اوہی ہمدردیاں آپ دی وفات تو بعد بھی رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا کتنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات تو چند دن قبل ایک جہادی قافلہ تیار کیتا کہ اے جہادی قافلہ روم دی سرحد تے جائے گا اور اہل روم نال جہاد کرے گا، اور اس قافلے دا سپہ سالار امیر بنایا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک نوجوان صحابی ہے جس دی عمر اس وقت 18 سال ہے، 18 سال۔
18 سالہ نوجوان اسامہ بن زید نو میرے نبی علیہ السلام نے اس جہادی لشکر دا سپاہ سالار بنا دیتا۔ اجے ایک قافلہ روانہ نہیں ہویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ دی وفات ہو گئی۔ آپ دی وفات تو بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو کئی فتنے یکدم رونما ہو گئے۔ کچھ لوگ آ گئے کہنے لگے اسی اسلام تو پھر چکے ہیں، مرتد ہو گئے، دار اسلام جو نکل گئے۔ اور کچھ لوگ انہیں زکات دین کا انکار کر دیتا کہ اسی زکات نہیں دوا گے۔ کیوں؟ کہندے نے کہ اللہ تعالیٰ دا حکم سی خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے مالاں چو زکات لو اور انہاں دے فقیراں تے خرچ کرو تاکہ انہاں دا تزکیہ نفس ہو جائے۔ تو کہندے امر دا سیگا سی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو حکمن کہہ رہے سی انہاں کولو زکات لو۔ ہن اللہ دے نبی اس دنیا تے نہیں رہے، لہذا اسی زکات نہیں دینی، اور کچھ لوگ ویسے ہی اسلام تو مرتد ہو گئے نے، پھر گئے نے، اور وہ کہہ رہے نے کہ اگر نبی سچا ہوندا تو اس نو موت نہ آندی۔ اس طرح دے فتنے جنم لے گئے۔ تو کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق دے کول آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا لگے ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دی موجودگی چ حالات کچھ اور سن، آپ دی وفات تو بعد حالات کچھ اور ہو گئے، یکدم کئی فتنے جنم لے گئے نے، حالات بدل گئے نے۔ اور یہ جو اسامہ بن زید والا لشکر ہے اس نو روانہ نہ کرو، کیوں؟ اگر مجاہدین سارے روم دی سرحد تے چلے گئے مدینہ خالی ہو جائے گا اور حالات بگڑ گئے نے، اور دشمن نے اگر حملہ کر دیتا تو مدینے دا کی بنے گا؟ تو لہذا اس لشکر نو روکو۔ اور کچھ لوگ کہنے لگے اے امیر المومنین، اگر لشکر تسی روانہ کرنا ہی ہے نا تو پھر اسامہ بن زید نو امیر نہ بناؤ، کوئی اور بناؤ، کیونکہ اسامہ 18 سال دا ہے، اس دا تجربہ کم ہے اور کم سنی ہے، تو کوئی اور خلیفہ بنا دیو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جواب دیتا، ذرا سنیے، اور ابو بکر صدیق دی وفا دیکھیے۔ فرمان لگے والذی نفس ابی بکر بیدہ، والذی نفس ابی بکر بیدہ، قسم ہے مینوں وہ ذات دی جس دے ہاتھ اندر ابو بکر دی جان ہے، لو ظننت ان السباع تخطفنی، اگر مدینے دے اندر درندے آ جان اور درندے آ کے ابو بکر نو نوچنا شروع کر دیں تو فرمان دے لانفذت باس اسامہ کما امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں پھر بھی اسامہ والے لشکر نو روانہ کراں گا، کیونکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نو ترتیب دیں گے۔ یہ ہے وفا۔ اگر درندے آ کے میرا جسم نوچن لگ پین اور کوئی بھی نہ رہے، میں اکیلا رہا اور میں اپنے جسم نو چھل نہیں کروا، میں نو اے منظور ہے، لیکن جو لشکر میرا نبی ترتیب دے گیا اس نو میں مدینے چ روکی رکھا، اے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے وفا ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی۔ اور آگے فرماندے نے کہ سن لو، مینو کہہ رہے ہو 18 سال دا نوجوان ہے، اور اگر یہ لشکر لے کے چلا گیا مدینہ خالی ہو جائے گا، اور مدینے کی رکھوالی کون کرے گا؟ مدینے کا کی بنے گا؟ کہنے لگے وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي لَأَنفَذْتُهُ، اگر کوئی بھی مدینے دے اندر نہ رہے، میں اکیلا مدینے دے اندر رہا، پھر بھی میں اس لشکر نو روانہ کراں گا، اور میں تنہا اکیلا اس مدینے دا دفاع کرنے واسطے تلوار لے کے آگے نکلا۔ اللہ اکبر۔ وفا اس دا نام ہے۔ ایسی شخصیت دے بارے کہندے ہمدردیاں بدل لیا کہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد جو وفا سی اس وفا دے اندر کمی واقع ہوئی اور ابو بکر منافق ہو کے ہمدردیاں تبدیل کر گئے؟ نہیں، با وفا شخصیت عمر ابو بکر صدیق، آپ دی زندگی دے اندر بھی اور آپ دی وفات تو بعد بھی ابو بکر صدیق وفادار ہی ہے، وفادار ہی ہے۔ عظیم الشان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ابو بکر صدیق دی وفاداریاں کی نے۔ عمر بن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو ابو بکر صدیق دے اس جذبے نو دیکھیا اور اس جرت نو دیکھیا اور اس غیرت ایمانی نو دیکھیا اور اس وفاداری نو دیکھیا تو عمر بن خطاب آگے آ کے کہنے لگے امیر المومنین ایک عرض ہے، ایک عرض لے کے آیا۔ فرمایا عمر 10 کی عرض ہے، پیش کر۔ کہنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے، جو مرتدین نے انہوں دے خلاف تسی ڈٹ کے لڑو، جو اسلام تو منحرف ہو گئے نے ڈٹ کے لڑو، اسی تواڈے نال ہاں، انہوں دا مقابلہ کر دیں، لیکن میری درخواست ہے جو مانعین زکوٰۃ نے انہوں نے چھوڑ دے، جنہ زکوٰۃ دین تو انکار کر دیتا انہوں تے جرا نرمی کرو، یکدم سارے دے نال دشمنی نہ لو، حالات خراب ہو جان گے۔ ایک طرف تسی مرتدین دے خلاف ڈٹ گئے ہو، دوسری طرف مانعین زکوٰۃ دے نال ڈٹ گئے ہو، تو مت لڑو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما لگے میں لڑنا ہے، تو عمر بن خطاب فرما لگے کیف تقاتلو، کیف تقاتلو، اے امیر المومنین تسی انہاں دے نال کیویں لڑو گے، کی دلیل ہے تاڈے کول؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر تیرے کو کی دلیل ہے کہ میں انہاں دے نال نہ لڑا؟ فرما لگے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں دے نال لڑائی کرو یہاں تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لین۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اگر ایک کلمہ پڑھ لیں گے آسام منی مالہ و نفسہ، پھر میرے کو اپنا مال بھی محفوظ کر لیں گے، اپنی جانہ بھی محفوظ کر لیں گے۔ ابو بکر کیف تقاتلو، کیویں لڑائی کرے گا؟ ایک کلمہ گو نے، ایک کلمہ گو نے، ہاں انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیتا الگ بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو کلمہ پڑھے اس نے میرے کو اپنی جان بھی بچا لی، اپنا مال بھی بچا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غیرت ایمانی نو دیکھیے، ابو بکر صدیق دی وفاداری نو دیکھیے۔ فرمایا عمر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اے حدیث تو پڑھی ہے مینوں بھی یاد ہے، اے حدیث تو پڑھی ہے، اے حدیث میں بھی پڑھ سکتا۔ اور عمر دیکھ لے، یاد کر لے، جس وقت نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کیتی سی اس مدینے دے اندر، اس مجلس دے اندر تو بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہاں، لیکن عمر تینوں حدیث دا آخری حصہ بول رہا ہے، مینوں حدیث دا آخری حصہ اجے بھی یاد ہے۔ اللہ اکبر، مکمل حدیث پاک کی مکمل حدیث ہے۔ فرماندے کہ نبی علیہ السلام نے ایتھوں تک حدیث کرن تو بعد آگے فرمایا سی بحقی ہی، عمر یاد نہیں ہے، بحقی ہی، ہاں لیکن اگر کسی حق دے بدلے کسی نو قتل کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو فرمایا کہ اس دے نال لڑائی نہیں ہے، اگے فرمایا الا بحقی ہی، مگر کسی دے حق دے بدلے اگر اس نہ لڑنا پائے تو لڑنا پائے گا۔ اور فرمایا فإن الزکاۃ مال حق، زکوٰۃ مال دا حق ہے۔ اور فرمایا کہ عمر سن لے لأقاتلن واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ دی قسم جو زکوٰۃ اور نماز دے اندر فرق کرے گا میں عمر دے نال، میں ابو بکر دے نال ضرور لڑاں گا، ضرور لڑاں گا، ضرور لڑاں گا۔ اللہ عمر حیران ہو گئے، فرمانے لگے عمر واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، ایک بندہ
جو نماز لی ساڈیاں صفاں چ آئے اور زکات دین لی ساڈی صفاں جو نکل جائے، جو فرق کرے گا میں وہ دے خلاف جہاد کراں گا جہاد۔ یہ ہے ابو بکر صدیق دی وفاداری۔ ابو بکر صدیق دی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جس وقت میں بات سنی نا، بلکہ اس تو اگے بھی یہ فرمایا ابو بکر صدیق نے، فرمایا عمر واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ۔ عمر اگر کوئی بندہ مینوں زکات دے جانور دی رسی دین تو بھی انکار کرے گا، میں وہ دے نال بھی لڑاں گا۔ اللہ اکبر۔ زکات دے جانور دی رسی دا بھی جو انکاری ہوئے گا میں وہ دے نال بھی لڑاں گا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق دی وفاداری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ واللہ رائیت ابا بکر شرح اللہ صدرہ للاسلام، مینوں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق دا سینہ اسلام واسطے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے شخص کے بارے نازیبا کلمات کہندے ہو کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق دیاں وفاداریاں دیکھو، اسلام تو قبل بھی اور اسلام تو بعد بھی۔ جو اسلام تو قبل ابو بکر صدیق دی وفاداری میرے نبی دے نال ہے، اسلام تو بعد بھی وہی وفاداری۔ ابو بکر صدیق جیسا وفادار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا ایک طرف تے ابو بکر اکیلا ایک طرف ہے۔ کتے میرے نبی دا غار دے اندر وفادار ہے، کتے ہجرت دے اندر وفادار ہے، کتے سفر دے اندر وفادار ہے، کتے حضر دے اندر وفادار ہے، کتے مدینے چ وفادار ہے، کتے مکے چ وفادار ہے، کتے طیف دیاں وادیاں تو واپس آن میرے نبی زخمی ہوں تو پھر بھی ابو بکر وفادار ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو برا بلا کہن مکے دے کافر، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ہمدردیاں کرے تو ابو بکر صدیق کرے۔ ایسی عظیم شخصیت دے بارے یہ عقیدہ رکھ دیو کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے ہمدردیاں بدل لیا؟ نہیں میرے بھائی، غور کرو کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے جا کے سمجھایا کہ لوگوں جو مرتد ہو رہے ہیں کہ اگر نبی سچا ہوندا تو موت نہ آندی، لوگ دین چھوڑ کے جا رہے، کئی یہودی مسلمان ہوئے سی جا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے روکیا اور روک کے فرمان لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موسیٰ علیہ السلام نو مان دے ہو؟ جی مان دیں۔ کہنے لگے پھر موسیٰ علیہ السلام اگر سچے سی تو موت کیوں آئی؟ کیوں موت آئی؟ کسے تے موت آنا اس دے جھوٹے ہون دی دلیل نہیں ہے۔ موت برحق ہے، ہر ایک تے آنی ہے، ہر ایک تے آنی۔ ابو بکر صدیق وادیاں چ گئے، لوگوں نے ملے، جا کے واز کیتا اور نصیحت کیتی۔ لوگ ابو بکر صدیق دی نصیحت سن کے دوبارہ دارہ اسلام چاہے۔ ابو بکر صدیق کی فرما رہے ہیں، جا کے کہہ رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ تو پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، افئن مات، کئی رسول اپنی طبی موت فوت ہو گئے اور کئی شہید کر دیتے گئے۔ اگر وقت دے نبی تے موت آ جائے یا وقت دا نبی شہید کر دیتا جائے، انقلبتم، کیا مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا مرتد ہو جاؤ گے؟ دسو۔ لوگ سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق جو کہہ رہا برحق ہے، اور فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو موت والا معاملہ ہے، جو لوگاں دے نال ہے، وہ تیری ذات دے نال بھی ہے، موت آنی ہے۔ لوگ ابو بکر صدیق دے واز نو سن کے دوبارہ دارہ اسلام چاہے۔ تو میرے بھائیو، اے ہے ابو بکر صدیق، لیکن لوگاں نے ابو بکر صدیق دی شخصیت نو داغدار کیتا، صرف ضد اور اناد دی وجہ تو، اور کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی وفاداریاں کی نہیں۔
اور آپ دی ذات الزام کیے کہندے نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ الزہرا آئیاں رضی اللہ عنہا۔ فاطمہ الزہرا نے آ کے کیا، اے امیر المومنین میرے باپ دا جو ترکہ ہے اس دے اندر جو میرا حصہ بندا مینوں دے دیو، مینوں دے دیو۔ فاطمہ نے آ کے سوال کیتا، کہندے ابو بکر صدیق نے منہ پھیر لیا کہ میں نہیں دینا۔ اس بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، ابو بکر صدیق دی ذات تے بہتان ہے۔ فاطمہ آئیے رضی اللہ تعالی عنہ آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سوال کیتا ہے کہ میرے بابا دے ترکے جو میرا حصہ دیو، جو اولاد دا حصہ بندا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو وراثت دے احکام بیان کیتے نے، جتھے مرن والے دے وراثات دے اندر اس دی اولاد نو حصہ ملنا ہے، اوتھے مرنے والے دی بیوی نو بھی حصہ ملنا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھو۔ فرمایا اگر مرن والا، فوت ہونے والا پیچھے اپنی بیوی چھوڑ گیا اور وہ بے اولاد سی، جو فوت ہویا وہ بے اولاد سی، تو اس دی بیوی نو چوتھا حصہ ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس دی بیوی نو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر مرن والا صاحب اولاد سی، اس دی بیوی زندہ ہے، تو اولاد دا حصہ نکال کے بیوی دا حصہ 8واں بنے گا، 8واں حصہ بیوی نو ملے گا۔ قرآن نے جتھے اولاد دا حصہ بیان کیتا ہے، قرآن نے اتھے بیویاں دا حصہ بھی بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا غور کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جو بیویاں سن، انہاں چ ایک بیوی ام المومنین حضرت عائشہ بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عائشہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق دی بیٹی، ابو بکر صدیق دی بیٹی۔ اعتراض تے تب بنتا ہے نا کہ اگر ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نو دیتا ہوئے اور نبی دی بیٹی نو نہ دیتا ہوئے، اعتراض تو پھر بنتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نو حصہ دے دیتا، ام حفصہ نو حصہ دے دیتا، ام سلمہ نو حصہ دے دیتا، جویریہ نو حصہ دے دیتا، ساری ازواج مطہرات نو حصہ دے دیتا، اور نبی علیہ السلام دی جو بیٹی ہے فاطمہ اس نو حصہ نہیں دیتا۔ اعتراض تو تب بن رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ابو بکر صدیق نے نہ اپنی بیٹی نو حصہ دیتا ہے نبی پاک دے ورثے دے اندروں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ نو حصہ دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا؟ سوال یہ ہے، سوال یہ ہے، ابو بکر وفادار ہے، میں عرض کر رہے ہیں ابو بکر وفادار ہے، کیوں حصہ نہیں دیتا؟ ہر مرنے والے شخص دی جائیداد اس دے وراثات دے اندر تقسیم ہوندی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دا ورثہ آپ دے خاندان چ تقسیم کیوں نہیں کیتا؟ آپ دی بیویاں نو حصہ کیوں نہیں دیتا؟ آپ دی اولاد نو حصہ کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ سوال ہے، سوال ضرور ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو اس دا جواب ہے۔ فرمایا، اور جو جواب ابو بکر صدیق نے دیتا، فاطمہ نے اس جواب نو سنیا رضی اللہ عنہ، اور اس جواب نو سن کے چپ اٹھ کے چلی گئی، دوبارہ کوئی اعتراض نہیں کیتا۔ اگر زندگی چ دوبارہ اگر فاطمہ نے کوئی اعتراض کیتا تو لاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ فاطمہ، انبیاء دا ورثہ تقسیم نہیں ہوندا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نورث لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ۔ یہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ زمین دی پشتے جتنے بھی انبیاء آئے نے، ان سارے انبیاء دا ترکہ وہ بیت المال دے اندر جائے گا، وہ صدقہ ہوندا ہے۔ سارے انبیاء دا ترکہ انہاں دے ورثاء تقسیم نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی انبیاء ما نورث، ساڈا کوئی وارث نہیں ہے، ما ترکنا، جو اسی ترکہ چھوڑیے، فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ آل رسول تے صدقہ نہیں لگدا، آل رسول تے صدقہ نہیں لگدا، وہ صدقہ ہے۔ فاطمہ نے جواب سنیا، اٹھ کے چلی گئی اور فرمایا فاطمہ ہاں سن لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر جس طرح اس مال نو نبی علیہ السلام دے خاندان چ تقسیم کیتا جاندہ سی، میں انشاءاللہ اسی طرح تقسیم کردہ رہاں گا، اسی طرح کراں گا۔ ابو بکر صدیق نے اسی طرح تقسیم کیتا۔
وہ مال جو مال فیض سی، جس طرح نبی علیہ السلام دے دور چ آپ دی آل اولاد چو مال تقسیم ہوندا سی، اسی طرح ابو بکر صدیق نے تقسیم کیتا۔ سال بعد جو کھجوراں لتھ دیاں سی اس باغ چو تقسیم کیتیاں جاندیاں سی آل رسول تے۔ ابو بکر صدیق وفات پا گئے، عمر آئے، عمر نے بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چو مال تقسیم ہوندا سی، ابو بکر صدیق دے دور چ مال تقسیم ہوندا سی، عمر نے بھی اسی طرح تقسیم کیتا۔ عمر تو بعد عثمان آئے رضی اللہ تعالی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی ترتیب نو لاگو کیتا۔ آگے سنیے، عثمان تو بعد کون آئے؟ حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ترتیب بدلی ہے؟ کوئی دلیل لاؤ۔ کیا ابو بکر صدیق نے اس ترتیب نو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترتیب نو بدلیا؟ نہیں بدلیا۔ جس ترتیب دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چو مال تقسیم ہوندا سی آل رسول چ، اسے ترتیب نال ابو بکر صدیق دے دور تقسیم ہویا، اسے ترتیب نال عمر دے دور تقسیم ہویا، اسے ترتیب نال عثمان دے دور تقسیم ہویا، اسے ترتیب نال علی المرتضی دے دور چ بھی تقسیم ہویا۔ اب سوال ہے میرا، اگر تقسیم نہ کرنا ظلم سی جو ابو بکر صدیق نے کیتا، جو عمر نے کیتا، جو عثمان نے کیتا، علی المرتضی نے کیوں پھر کیتا؟ اگر تقسیم نہ کرنا زیادتی ہے تو پھر علی کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ کیوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ دے بھی علم سے بات ہے کہ انبیاء دا جو ورثہ ہے وہ تقسیم نہیں ہوندا، وہ صدقہ ہوندا ہے، وہ صدقہ ہوندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف حسد، بغض اور اناد دے بنیاد تے اس نو بنیاد بنا کے اے ابو بکر صدیق دی ذات تے حملہ ہے، ورنہ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دی زندگی چ بھی با وفا سی، آپ دی وفات تو بعد بھی با وفا ہی رہے نے، بے شمار اور باتاں نے، لیکن وقت اجازت نہیں دیندا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی اور عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔